ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی القعدہ کی 29 تاریخ جو ہے یہ انسان کی زندگی میں بہار لانے کا اور آخرت بنانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ چونکہ یہ آخری تاریخ ہے اور یہ اختتام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہوگا موت کے وقت، یعنی وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اب آپ دیکھیے، جس کا اول اور آخر بہتر ہوگا، پہلا کلمہ طیبہ پیدا ہوتے ہی بچے کو سکھایا جائے آہستہ آہستہ ایج کے ساتھ، اور آخر میں جس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق مل جائے۔ اب آپ دیکھیے، پہلا کلمہ تو سکھایا جاتا ہے، ماں باپ بہن بھائی یا کوئی سکھاتا ہے، لیکن آخری وہ کوئی سکھا نہیں سکتا، وہ زندگی کے مطابق اعمال کو دیکھ کر اللہ اس کو توفیق دیتا ہے کہ کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، وہ فرماتے تھے تمہیں جیسے قل ہو اللہ یاد ہے، مجھے اسی طرح 10 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، لیکن آخری وقت میں قومے میں چلے گئے تو شاگردوں نے کہا کہ استاذ کو کیسے ہم حدیث پڑھائیں، اور یہ حدیث اس طرح کہ کلمہ جو ہے ان کو پڑھائیں کیسے؟ میں یہ جو فوت ہو رہا ہوتا ہے اس کے سامنے کلمہ اونچا نہیں پڑھنا کہ اسے کہو، یہ کہا جائے اونچا نہیں کہنا کہ آپ کلمہ پڑھو، بلکہ خود پڑھیں، اس کو خود پڑھنے کی توفیق مل جائے گی تو وہ کلمے کے ساتھ چلا جائے گا۔ تو انہوں نے حدیث کی روایت شروع کی کہ ہم نے فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، اور ایک محدث نے روایت 2-3 راویوں کی بیان کی، دوسرے نے 2-3 راویوں کی، یہاں تک کہ تیسرے شاگرد نے کہا کہ میں نے فلاں سے فلاں سے فلاں سے کرتے کرتے مغیرہ بن شعبہ سے انہوں نے حضرت عائشہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی، اور وہ شاگرد بھی چپ ہو گیا۔ قومے میں ابو زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ من کان آخر کلامہ، حدیث کے الفاظ شروع کر دیے، سند شاگردوں نے بیان کی، لیکن پوری زندگی حدیث پڑھانے والا اس وقت اللہ نے توفیق دی اور کہا لا الہ الا اللہ، اتنا جملہ کہا وہیں جان نکل گئی۔ پتہ یہ چلا آخری کلمہ آپ کا لا الہ الا اللہ ہوگا، تو اس کے لیے یہ عمل اختیار کریں۔ ماہ مقدس ایام حج ذی القعدہ ختم ہو رہا ہے، 29 تاریخ ہے، آپ اس رات میں، رات کے آخری پہر کوشش کریں تہجد کے وقت، تو بہت اچھا ہے، نہیں تو عشاء کی نماز کے بعد آپ بیٹھ جائیں یکسوئی سے، اور کلمہ طیبہ آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور پھر ہر 100 کے بعد کہیں محمد الرسول اللہ، پھر 100 مرتبہ کہیں لا الہ الا اللہ، پھر 100 مرتبہ کے بعد کہیں محمد الرسول اللہ، یوں 1000 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ سے مانگیں۔ دنیا میں آپ کو اتنی نعمتیں ملیں گی اس کی برکت سے کہ وہ سال آپ کی زندگی کا بہترین سال ہوگا، اور مرتے وقت آخری کلمہ آپ کو لا الہ الا اللہ زبان پہ جاری ہوگا۔ یہ عمل مجرب اختیار کر لیں، کلمہ آپ کی زبان پہ جاری ہوگا، اور آخرت کی لامحدود زندگی آپ کی بن جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔